اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس مسئلے پہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو شریعت بھیجی ہے اس میں انسان کے لیے دو چیزیں اس نے ضروری قرار دی ہیں۔ یعنی ہماری گفتگو کا عنوان آج تقلید کے ضمن میں ہے۔ دو چیزیں انسان کے لیے اللہ نے لازمی قرار دی ہیں، ایک کا تعلق اس کے اعضاء و جوارح سے ہے اور دوسرے کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، انسان کے قلب سے ہے، انسان کے نفس سے ہے۔ پہلی چیز جس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر لازمی قرار دی ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم اصول دین کہتے ہیں، یعنی دین کی جڑیں۔ اب یہ جو دین کی جڑیں ہیں یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ جو 5 چیزیں ہیں ہم اہل تشیع کے نزدیک، یہ ان 5 چیزوں میں یعنی اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے، یعنی اصول دین کے اندر تقلید نہیں ہے۔ باقی رہ کے دوسری چیزیں، جو دوسری چیز میں نے کہا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دی ہے وہ ہے جس کو ہم فروع دین کہتے ہیں۔ فروع دین کے وہ احکام جو غیر ضروری ہیں، یعنی جو ضروری ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ مثال کے طور پر انسان کے اوپر 5 نمازیں واجب ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب یہ جو فرض اور واجب 5 نمازیں ہیں ان میں تقلید نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ضروری احکام ہے جو ہر بندہ جانتا ہے اس میں تقلید نہیں ہے، ہاں ان میں تقلید ہے جو کیا ہے غیر ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جن احکام میں انسان کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے ان میں تقلید ضروری ہے۔ اب جو فروع دین ہے ان کے اندر تقلید ہے۔ کیسے تقلید ہے؟ دیکھیں، اس کے بھی کچھ پراسز ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دلیل رکھتا ہے کہ فلاں مسئلے کی فلاں دلیل ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی تیسری رکعت کے اندر میں نے الحمد پڑھنی ہے، یا میں نے تسبیحات 4 ایک بار پڑھنی ہے یا 3 بار پڑھنی ہے اس الحمد کی جگہ پہ، تو یہاں پر بندے کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے کہ فلاں امام نے پڑھا ہے یا فلاں امام کی روایت موجود ہے، صحیح سند روایت ہے۔ اگر تو بندے کے پاس دلیل ہے اس عمل کے اوپر تو اس پہ عمل کرے گا، یعنی کہ وہ مجتہد ہے۔ اگر کسی عمل کے اوپر انسان دلیل رکھتا ہے تو اس پہ عمل کرے گا، یہ پہلی چیز۔ اگر کوئی انسان اس اپنے حکم کے اوپر دلیل نہیں رکھتا تو پھر کسی ایسے انسان کی طرف جائے گا جو دلیل رکھتا ہے۔ جیسے اگر آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس اس نسخے کے اوپر جو لکھ کے وہ آپ کو دے رہا ہے اس پہ اس کے پاس دلیل ہے، یعنی صاحب دلیل کے پاس انسان کو جانا چاہیے۔ اب جب آپ کے پاس اس مسئلے میں اس حکم میں کوئی دلیل نہیں ہے، آپ رجوع کریں گے کسی ایسے انسان کی طرف جس کے پاس دلیل ہے، جس طرح دنیاوی امور میں ہے۔ آپ وہاں جائیں گے اس مجتہد کے پاس، وہ جو فتویٰ دے گا آپ اس پہ عمل کریں گے غیر ضروری احکام میں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تقلید کرنا بھی نہیں چاہتا کسی کی، تو پھر آپ کے پاس ایک حل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے عمل کریں، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں ان کے اوپر آپ اس انداز میں عمل کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جو اس کے احکام ہیں آپ یقین ہو جائے کہ آپ کیا ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ مثال کے طور پر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تقلید بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ خود بھی مجتہد نہیں ہیں۔ تیسرا طریقہ آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک مجتہد کہتا ہے کہ فلاں کام واجب ہے آپ نے کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے واجب نہیں ہے کرنا بلکہ مستحب ہے، تو آپ اس کو بجا لائیں۔ تو جو روایات وجوب کے اوپر دلالت کر رہی تھیں، کہہ رہی تھی کہ یہ عمل واجب ہے، وہ بھی آپ نے بجا لا دیا۔ جو روایات کہہ رہی تھی کہ یہ عمل کیا ہے؟ مستحب ہے، ان پہ بھی آپ نے عمل کر دیا۔ یعنی آپ مجتہد بھی نہیں ہیں، آپ تقلید بھی نہیں کرنا چاہتے، تو تیسرا آپشن آپ کے پاس احتیاط کا ہے۔ آپ احتیاط پہ عمل کریں، نہ کریں تقلید، کوئی مشکل نہیں ہے، جی ہے، ٹھیک۔ تو باقی جو پہلی بات میں نے کی تھی اصول دین میں تقلید نہیں ہے، تقلید نہیں ہے تو کیا ہے؟ اصول دین میں یہ ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت میں کہ انسان اپنی ازروع بصیرت اس کو جانتا ہو۔ کسی کے کہنے سے میں نے خدا کو نہیں مانا، میں نے اس کائنات میں غور و فکر کیا ہے، دقت کی ہے، تب جا کے خدا کو مانا ہے۔
اگر کسی سے کہنے سے انسان خدا کو مانے تو یہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کو میں نے بعد از پیغمبر افضل پایا ہے، رسول خدا کے بعد حقدار خلافت سمجھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کمالات ہیں، معجزات ہیں، اس لیے یعنی اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔